السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ شام ریاض۔ سی ایس نیوز اردو میں آپ تمام کو خوش آمدید۔ ناظرین، کچھ ایسی باتیں ہیں جو آپ سے کرنی ہیں، بہت عرصہ ہو گیا آپ سے بات نہیں ہو سکی۔ پاکستان کی جو پولیٹیکل سینیریو چل رہا ہے اور ایک سچویشن چل رہی ہے، اور جو امریکہ کے دباؤ کے نیچے آ کے ہمارے ملک میں فیصلے لیے جا رہے ہیں، تمام باتیں اس پہ کرنی ہیں۔ کیا یہ فیصلے پہلی بار لیے گئے ہیں؟ کیا یہ جو چیزیں ہوئی ہیں یہ پہلی بار ہوئی ہیں؟ کیا اس سے بھی زیادہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے اقدامات لیے جا چکے ہیں پاسٹ میں؟ تو ناظرین، آپ کو کچھ چیزیں روز روشن کی طرح عیاں کر کے دکھاؤں گا کہ کون کون سی چیزیں تھیں اور کیسے کیسے امریکہ کے ہم کنٹرول میں آئے۔ پاکستان کا اگر درد دل رکھنے میں ہم کمپیریزن کریں تو محمد علی جناح کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے کہ انہوں نے پاکستان بنایا، وہ فاؤنڈر تھے، اور پھر ان کے ساتھ کیا کیا گیا اس قوم نے، اس ملک کے سربراہان نے، یا پھر امریکن اسٹیبلشمنٹ کو الزام دیں تو انہوں نے کیا کیا۔ آج ایک موٹر سائیکل والے کے لیے ہمارے ٹریفک سگنلز اپلیکیبل نہیں ہیں، مگر جب قائد اعظم محمد علی جناح کی ایمبولینس جا رہی تھی تب وہ ٹریفک سگنلز بہت زیادہ ضروری تھے۔ حالانکہ کسی بھی ملک میں، اب پاکستان میں بھی ٹریفک سگنلز اگر بند بھی ہوں تو ایمبولینس کو نہیں روکا جاتا، مگر قائد اعظم کی ایمبولینس کو روکا گیا۔ اس کے بعد دوسرا بڑا نام جو پاکستان کے مخلصین اور محبت کرنے والے اور محب وطن لوگوں میں اگر آتا ہے تو وہ قائد اعظم کے پیارے دوست لیاقت علی خان تھے، جنہوں نے اپنا گھر، اپنی جگہ، اپنی صدارت، اپنی ہر چیز پاکستان کے نام پر اور پاکستان کے لیے قربان کر دی، اور پاکستان کا تمام پیسہ پاکستانی خزانے میں دیا۔ ان کو لیاقت باغ میں مار دیا گیا اور اس کی تفتیش آج تک نہ ہو سکی۔ پھر اس کے بعد تیسرا بڑا نام جو پاکستانی سیاست میں آیا وہ تھا فاطمہ جناح۔ فاطمہ جناح کوئی یہ ٹپیکل پولیٹیشنز ہیں، باپ بنا پھر پولیٹیشن پھر بیٹی بن گئی، ایسی پولیٹیشن نہیں تھی۔ اس نے ہر بات، ہر اقدام اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے ہو کر دیکھا۔ وہ ایک پراپر پولیٹیشن تھیں، اور جب انہوں نے آ کے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا تو یہ ہمارے نون لیگی حضرات اور کچھ مسلم لیگی لوگوں نے، آپ کو کیا بتاؤں، اخلاقیات اس وقت بھی گری ہوئی تھیں۔ اس وقت بھی یہ جو لوگ اب اخلاقیات کا درس دیتے ہیں، انہوں نے ایک کتیا لی اور اس کے گلے میں فاطمہ جناح کی تصویریں لٹکا کر کہا کہ یہ فاطمہ جناح ہے۔ ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے گئے۔ اس کے بعد پھر رجیم آتا ہے، وہ فاطمہ جناح چلی گئیں، الیکشن ہروا دیا گیا، ہمارے اوپر مسلط کی گئے نئے لوگ۔ اس کے بعد ایک اور عوامی لیڈر آتے ہیں جن کا نام ہے ذوالفقار علی بھٹو۔ اللہ پاک نے ہمیں بہت لیڈر عطا کیے، مگر ہم نے ہر ایک لیڈر کو گنوا دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو آتے ہیں اور ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، ان کو غدار کہا جاتا ہے، ان کو سارا کچھ کہا جاتا ہے، مگر حقیقت بات تو یہ تھی کہ انہوں نے اقوام متحدہ میں جا کر پاکستانیوں کا مقدمہ لڑا۔ انہوں نے کہا کہ ہم غلام نہیں ہیں، وی آر فرینڈز، یو آر ناٹ آور ماسٹرز۔ یہ ان کا بیانیہ تھا کہ آپ لوگ ہمارے آقا نہیں، ہم صرف دوست ہیں۔ لین دین پر بات ہو سکتی ہے، مگر جذباتی ہو کے آپ کوئی فیصلہ ہمارے اوپر تھوپ نہیں سکتے۔ اس کے بعد کیا ہوا، ذوالفقار علی بھٹو کو بھی سائیڈ پہ لگایا گیا، اور ایک مشورے کے کیس میں، آج تک پاکستان میں ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے مشورے کے کیس میں سزائے موت سنا دی ہو۔ ذوالفقار علی بھٹو وہ واحد لیڈر تھے جن کو مشورے کی بیس پہ سزائے موت سنا دی گئی۔ پھر ہمارے اوپر آمریت آئی، اور پھر آمریت کی پیداوار دیکھیں، پھر آمریت کی پیداوار بنی یہ 7 ستارے جنہوں نے بھٹو کو گرایا۔ بھٹو کو گرانے میں کن کن لوگوں کے نام شامل تھے؟ مفتی محمود، عبدالولی خان، خواجہ رفیق، عبدالصمد اچکزئی، میاں شریف، حاکم علی زرداری وغیرہ وغیرہ۔ حاکم علی زرداری کا نام سن کر چوکیے مت، یہ تھے اس وقت بھٹو کو گرانے میں۔ بے نظیر اور آصف علی زرداری کی شادی کوئی محبت کی شادی نہیں تھی، یہ ایک سیاسی کمپرومائز کیا گیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے بعد یہ رجیم چل جاتا ہے کہ بے نظیر آئی، پھر نواز شریف گئے، پھر بے نظیر آئی، پھر نواز شریف، پھر دور آتا ہے کاف لیگ کا، جو سیاست کی گئی اس میں بھی ہمیں پتہ ہے کہ آرمی چیف کے آرڈرز تھے، ہمارے صدر پاکستان کے آرڈرز تھے مشرف کے، کیسے کیسے حکومت بنائی گئی۔ چھانگا مانگا کی سیاست کا دور آپ کو پتہ ہے کہ کیسے لوگوں کو خریدا گیا، نواز شریف صاحب نے خریدا تھا۔ یہ تمام چیزیں، اور ایک دوسرے کے بارے میں یہ پولیٹیشنز کیا کرتے ہیں، آپ دوست جو ہیں سوشل میڈیا پہ ڈیلی پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے شیخ رشید کے بارے میں یہ کہا، عمران خان صاحب نے چودھریوں کے بارے میں یہ کہا۔ کیا آپ یہ بھول گئے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے زرداری کے بارے میں کیا کہا تھا؟ زرداری صاحب نے نواز شریف کے بارے میں کیا کہا تھا؟ نواز شریف صاحب بی بی محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں کیا کہتے رہے؟ یہ تمام چیزیں روز روشن کی طرح عیاں ہیں کہ کس کس نے کس کس کو کیا کیا کہا۔ یہ ہماری اب بحث نہیں ہونی چاہیے، ہماری بحثیت قوم یہ بحث ہونی چاہیے کہ ہمارا ملک کس سینیریو پہ کھڑا ہے اور ہم کس سائڈ پہ ہوں گے۔ ہمیں یہ اپنا محاسبہ خود کرنا ہے، یہ بحث چھوڑ دیں۔
اس کے بعد جو آج رجائم چل رہا ہے عمران خان صاحب کا، عمران خان صاحب بھی پہلے بہت پراؤڈلی یہ کہتے تھے کہ میں ایسے کر دوں گا، میں ویسے کر دوں گا، اور ان سے نہیں ہو سکا، وہ تمام چیزیں اچیو نہیں ہو سکی، مگر آج بھی ان کو گرانے کے لیے یہ تمام قوتیں ایک ساتھ ہو گئیں، یکجا ہو گئیں۔ ان کے آپ نام سنیں، جو ذوالفقار علی بھٹو تھے، ان کو گرانے میں جو لوگ شامل تھے، آج عمران خان کو گرانے میں وہ لوگ کیسے شامل ہوئے؟ عمران خان کو گرانے والوں کی فہرست میں پہلا نام بیٹا مولانا فضل الرحمان، کن کا بیٹا تھا؟ مفتی محمود کا۔ دوسرا نام آتا ہے اسفند یار ولی، جو کہ عبد الولی خان کا بیٹا تھا۔ تیسرا نام آتا ہے بیٹا سعد رفیق، والد صاحب کے